نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی قال فرض علیکم صیام رمضان وسننت علیکم قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ او کما جاء فی الحدیث صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، آج 2 رمضان المبارک ہے اور یہ ماہ مبارک اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام ہے ہمارے لیے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت موصولہ دار بارش کی طرح برستی ہے۔ جس طرح تیز و تند اور موصولہ دار بارش ہر چیز کو دھو کر صاف کر دیتی ہے، اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے گناہوں کو، انسانوں کے گناہوں کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ برتن سیدھا ہو۔ دیکھیں، اگر بہت تیز بارش لگی ہوئی ہو، بہت تیز بارش آسمان سے آ رہی ہو، لیکن اگر ایک برتن صحن کے اندر پڑا ہے، کھلی جگہ میں پڑا ہے لیکن الٹا رکھا ہوا ہے، اب اگر کوئی بندہ یہ امید رکھے کہ بھائی یہ برتن بھر جائے گا، اس کے اندر بارش کا پانی جمع ہو جائے گا، تو یہ اس کی غلطی ہے۔ وہ برتن صاف ہونا، بھر جانا تو دور کی بات ہے، وہ اندر سے گیلا تک بھی نہیں ہوگا۔ بھائی اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں موصولہ دار بارش کی طرح برستی ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ دل کا برتن سیدھا ہونا چاہیے۔ ان رحمتوں کو قبول کرنے کے لیے، ان رحمتوں کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے انسان کے دل کا برتن سیدھا ہونا شرط ہے۔ اگر دل کا برتن صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں رکھا ہوا، تو پھر اللہ کی رحمتوں سے بندہ اس مہینے میں بھی محروم ہو جائے گا۔ ورنہ یہ ماہ مبارک اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اسی برکتوں والا مہینہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے۔ روزے دار کا سونا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور فرمایا روزے دار کا خاموش رہنا تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور اکرام ہے کہ ایک بندہ سویا ہوا ہے اور اس کے لیے عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے، اور ایک بندہ کوئی زبان سے لغو بات نہیں نکالتا، خاموش ہے، تو اس کو سبحان اللہ کہنے کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ کہا جائے کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ اس کا سونا، جاگنا، بیٹھنا، اٹھنا، کھانا، پینا، سب کچھ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو روزہ ہے نا،
اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت مقام اور مرتبہ ہے، روزے دار کا اللہ کے ہاں بہت مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں بہت عزت اور احترام ہے اس روزے دار کی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ معدہ خالی رہتا ہے نا، اس کی وجہ سے بعض دفعہ منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس سے یہ مراد نہیں ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مسواک کرنا چھوڑ دیتے ہیں، برش کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی منہ میں بدبو پیدا ہو، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو صفائی کرنی ہی کرنی ہے، لیکن معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو بدبو پیدا ہوئی ہے نا، رب العالمین کے ہاں اس کا یہ مقام ہے، فرمایا کہ اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے یہ۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادات پر ثواب مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نا ہر عبادت پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور یہ ذمہ داری لکھنے کی اور یہ ساری کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ فرشتوں کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں مقرر ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن بھائی جو روزے دار ہے نا، اس کی نیکی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ نہیں لگائی، اور اس کا یہ بھی نہیں بتایا کہ 10 گنا ملے گا، 70 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، بلکہ رب العالمین نے یہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ دیکھیں یہاں پر فرشتوں کو اللہ چھٹی دے دیتے ہیں، فرشتے عبادات لکھتے ہیں نا، نیکیاں لکھتے ہیں کہ بھائی فلاں بندے کی اتنی نیکیاں، اتنا اجر، اتنا ثواب، اتنی باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی معاملہ میرے ساتھ ہے، اس نے روزہ رکھا، اس کا معاملہ بڑا خفیہ معاملہ ہے، معاملہ میرے ساتھ ہے، تو اس پر اجر بھی میں ہی عطا کروں گا، اور رب العالمین اپنی شان کے مطابق اس پر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جیسے رب العالمین کی ذات بہت بلند و بالا ہے، ایسے بدلہ بھی اس پر بہت بلند و بالا ملے گا۔ اور دوسرا اس حدیث کا تلفظ یہ بھی پڑھا گیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسرا والصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزے کا بدلہ جس بندے کو اللہ کی ذات مقصود ہے وہ روزہ رکھے، اس کو اللہ ملے گا۔ عبادات سے ثواب ملتا ہے، روزے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے، روزے سے اللہ ملتا ہے۔ دیکھیں نا یار، آپ دیکھیں روزہ عبادت ایسی ہے کہ اگر ایک بندہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو کسی کو پتہ چلے گا؟ بھائی ایک بندہ، جب آپ دیکھیں گھر کے اندر پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، یہ بندہ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، حلال بیوی موجود ہے، اس کے قریب نہیں جا رہا، سب کچھ سے دور ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بھائی اب یہ بہت خفیہ معاملہ ہے، یہ یا بندہ خود جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ تو جب معاملہ ایسا خفیہ ہے تو اس کا بدلہ بھی کس نے دینا ہے؟ پھر اللہ نے عطا فرمانا ہے، اللہ نے عطا فرمانا ہے۔ اور ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے روزہ رکھا کرتے تھے، آج اللہ کی طرف سے مہمانی کی جا رہی ہے ان کی، رب العالمین کے مہمان بنے ہوں گے وہاں پر۔ تو بھائی یہاں اور سارے اپنی اپنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ لوگ کیا ہوں گے؟ شاہی مہمان ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں آخرت کا دن، آپ کو پتہ ہے نا میدان محشر کا دن کتنا مشکل والا دن ہوگا، کتنا لمبا دن ہوگا۔ آج تو ہمارا دن کیا ہے؟ 24 گھنٹے کے دن رات ہوتے ہیں ہمارے، اور وہاں پر ایک دن فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ،
50,000 سال کا ایک دن ہوگا بھائی، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس 50,000 سال کے دن کے اندر بندہ راحت سے، سکون سے اور اللہ کی طرف سے مہمانیاں کھا رہا ہوگا وہاں پر۔ تو جو روزہ رکھتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ اور بعض دفعہ بعض کم نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر یہ ماہ مبارک آ جاتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، وہ تب بھی روزے نہیں رکھتے، یا کبھی رکھا کبھی نہ رکھا، کوئی توجہ نہیں ہوتا، کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ بھائی ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ ایک دن کا روزہ افطار کر لے، کھا لے، فرمایا کہ اگر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے یہ بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رمضان کا ایک روزہ افطار کر لے پھر اس کے بعد ساری زندگی روزے رکھے، اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو بھائی میں نے بات آپ کو یہ عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت، ایک انعام، ایک گفٹ ملا ہے ہمیں، ایک سنہری موقع ملا ہے ہمیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور رب تعالیٰ کے سامنے ہم کیا کریں، اس کا قرب حاصل کریں۔ وہ کس ذریعے سے کریں گے؟ ہم دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو، بھائی دو ہی باتیں خاص ہیں رمضان میں، ایک دن کو روزہ رکھنا اور رات کو تراویح پڑھنا۔ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے ذرائع دو ہیں اس مہینے کے اندر، دن کے اندر روزے کے ذریعے سے اور رات کے اندر تراویح کے ذریعے سے۔ دیکھیں نا حدیث شریف کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا ایمان کی حالت میں، اپنی ذات کا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا کہ اس کے پہلے کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ یہ بات، اچھا ایک بات یاد رکھیں، اس حدیث شریف کے اندر نا رمضان المبارک کی بخشش کی جتنی بھی احادیث ہیں نا ان کے اندر ایمان اور احتساب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا۔ ایک تو ایمان تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بندہ ایمان سے ہو، دوسرا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ یار میں کتنے پانی میں ہوں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، روزہ ہوتا ہے، صرف ہم نے کیا کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، بیوی کے قریب جانا چھوڑ دیا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم روزے دار ہو گئے ہیں۔ یہ بھی روزہ ہے، یہ بھی کیا ہے، لیکن بھائی روزہ وہ جس طرح لکھا ہے نا علماء نے فرمایا کہ روزہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں روزے دار، ایک عام روزے دار، ایک خاص روزے دار اور ایک خاص الخاص روزے دار۔ عام روزے داروں کا کیا روزہ ہوتا ہے، جو کھانا پینا چھوڑ دے، بیوی کے پاس جانا چھوڑ دے، صبح صادق سے لے کے شام غروب تک، یہ تو ٹھیک ہے۔ اور فرمایا ایک خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اس کے اندر فرمایا اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کے پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اب روزہ رکھ لیا ہے، رب العالمین کے سامنے بندے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، یا اللہ آپ نے ہمیں کھانے پینے سے منع کیا، ہم اس سے رک گئے، یا اللہ آپ نے ہمیں لغو باتوں سے منع کیا، ہم اس سے رک گئے، یا اللہ آپ نے ہم کو بری چیز چھونے سے منع کیا، ہم اس سے رک گئے، برے راستے پر چلنے سے منع کیا، ہم اس سے رک گئے، غلط بات زبان سے بولنے سے منع کیا، ہم اس سے رک گئے ہیں، نامحرم کو دیکھنے سے منع کیا، ہم اس سے رک گئے ہیں۔ تو بھائی یہ خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بندہ اپنے اعضاء پر بھی کنٹرول پاتا ہے۔ دیکھیں نا رمضان کے اندر کھانا پینا جو جائز ہوتا ہے وہ منع ہے، اور یہ زبان سے غلط بولنا، آنکھ سے غلط دیکھنا، کان سے غلط سننا اور پاؤں سے غلط چلنا، یہ تو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں منع ہے، تو پھر رمضان کے اندر اس کی حرمت کتنی زیادہ ہوگی۔ تو یہ خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا لوگ وہ ہیں جو خاص الخاص ہوتے ہیں، اخص الخاص ہوتے ہیں۔
فرمایا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ پورے ماہ مبارک کے اندر اللہ کی عبادت کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے ان کا دھیان نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ اخص الخاص لوگ ہوتے ہیں، خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں یہ۔ تو بہرحال اس کو محاسبہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنا آپ دیکھے کہ بھائی میں کتنے پانی میں ہوں۔ اور دوسری روایت جو میں نے آپ کو سنائی خطبے کے اندر میں نے پڑھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ رمضان کا روزہ فرض کیا ہے۔ اور آگے فرمایا فَسَنَنْتُ عَلَيْكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے تمہارے لیے اس کی رات کا قیام تراویح کو کیا کیا ہے؟ سنت قرار دیا ہے۔ اور اگلی بات سنیں، فرمایا کہ فَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ایمانا واحتسابا، فرمایا کہ جو بندہ اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے گا، رات کو قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، فرمایا کہ یہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ شرط کیا لگائی ہے؟ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو تراویح پڑھنا، رات کو تراویح پڑھنا، یہ بھی شرط ہے۔ بھائی آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح کی طرف زیادہ دھیان نہیں ہوتا، 2-4 دن مسجد میں ماشاءاللہ جگہ نہیں ملے گی، پھر اس کے بعد کرتے کرتے صفیں کم ہوتے 1-2 صفیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو اس ماہ مبارک کی قدر کریں، اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے، یہ گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا یہ ماہ مبارک گزر جائے گا۔ رات کو تراویح کے اندر ہمیں سستی ہوتی ہے، شیطان نفس ہمیں مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے یار کل پڑھ لینا، پرسوں پڑھ لینا، جو بندہ کل پر گیا نا وہ گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ یہ سوچتا ہے نا میں کل پڑھوں گا، پھر وہ بندہ گیا۔ اپنے نفس کو کہا کریں آج پڑھ کل کی دیکھیں گے، کیا آج پڑھ لے کل کی دیکھیں گے۔ یہ نفس کو بھی تھوڑا سا الو بنانا پڑتا ہے، یہ جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا الو بنانا پڑتا ہے۔ یہ جب ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی کل کریں گے، ہم کہتے ہیں یار آج کرتے ہیں کل کا دیکھیں گے۔ پھر وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور جب کل آ جائے پھر اس کو کہو آج کرتے ہیں کل چلو چھٹی کر لینا۔ یہ ہمیں بیوقوف بناتا ہے، ہمیں اس کو بیوقوف بنانا ہے تھوڑا سا۔ تو بھائی رات کا قیام، تراویح کے اندر قرآن پڑھے جانا اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو بندہ رات کو تراویح پڑھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، فرمایا اس کے بھی پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا مزہ ہے یار کہ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہے، رب العالمین دیکھ رہا ہے، وہی فرشتے وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ اس کو پیدا کیوں کرتا ہے، یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ گڑبڑ کرے گا۔ وہاں پر جا کے وہاں پر رب العالمین فخر فرمائیں کہ دیکھنا میرے بندے کو، سارا دن روزہ رکھا، مزدوری کی، کام کاج کیا، رات کو میرے سامنے تراویح میں کھڑا ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑا کھڑا رو رہا ہے۔ تو کتنا اچھا لگے یار، اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اس بات پہ۔ لیکن ہمارے لیے مصیبت کیا ہے کہ آج شیطان نفس ہمیں عبادات سے دور کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ، بہت سارے ساتھی ہمارے تراویح سے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں، اور جو آتے ہیں نا وہ 8 کے بعد شارٹ ہو جاتے ہیں۔ 8 تک مسجد میں ہوتے ہیں، 8 کے بعد۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیں، اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں یار کہ یہ جو ہے نا 8 رکعت تراویح ہے اور 20 رکعت تراویح نہیں ہے۔ چلو تھوڑی سی اس پر بھی میں آپ کو بات کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جو 8 رکعت تراویح والی حدیث ہے نا وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، تراویح ہے یا رات کی نماز ہے، اور جو 20 والی ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں میں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام
رمضان اور غیر رمضان میں رات کو کتنی نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ 8 رکعت 3 وتر، رمضان اور غیر رمضان میں، رمضان اور غیر رمضان میں۔ اچھا ایک چھوٹا سا اضافہ کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نا، اللہ کے پاک پیغمبر بستر پر نہیں آتے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اپنا کمر کس باندھ لیتے تھے اور فرمایا کہ اب عبادت بہت زیادہ مشقت کرتے تھے۔ اچھا جب 8 رکعت رمضان میں بھی پڑھنی ہے، غیر رمضان میں بھی پڑھنی ہے، پھر مشقت کیسی؟ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ 8 رکعت جو ہے نا، 8 رکعت، یہ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی جاتی تھی، جو رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی نبی علیہ السلام پڑھتے تھے۔ اور رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام سے باقاعدہ ثابت ہے کہ آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے۔ ہاں ایک بات ہے، دیکھیں یہ جو نبی علیہ السلام سے نا جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا صرف 3 دن ثابت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، فرمایا کہ 23 کی رات تھی، 23 رمضان کی رات تھی، فرمایا کہ اس رات میں نبی علیہ السلام آئے، رات آدھی رات کو آئے۔ کب آئے؟ آدھی رات کو، اور تہائی رات تک آپ نے رات کو نماز پڑھی ہے، رکعت کا تذکرہ نہیں ہے اس میں۔ اور فرمایا کہ دوسری پھر 25 رات کو آئے، 25 کی رات کو آئے، اور فرمایا کہ اب نبی علیہ السلام نے آدھی رات تک یہ تراویح پڑھائی ہے۔ اور تیسرے دن فرمایا 27 کی رات کو نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اتنی لمبی تراویح کی، فرمایا کہ ہمیں یہ خوف ہو گیا کہ ہم سے سحری نکل جائے گی، سحری کا وقت ہی ختم ہو جائے گا، یعنی پوری رات تراویح پڑھی ہے۔ پھر یہ روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے تراویح پڑھائی ہے 3 دن۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں آپ کو سنا رہا تھا، اس کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ایک دن جا کے تراویح پڑھائی، لوگوں کو پتہ چلا، کچھ لوگ شریک ہو گئے، دوسرے دن پھر پڑھائی اور لوگ آ گئے، پھر باہر باتیں ہونے لگی، تیسرے دن پڑھائی تو اور زیادہ لوگ آ گئے۔ فرمایا چوتھے دن لوگ اتنے آئے کہ مسجد نبوی کے اندر جگہ نہیں مل رہی تھی، اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آ گئے اور وہ واپس مسجد میں نہیں گئے، صبح کی نماز کے لیے آئے اور آ کر فرمایا کہ میرے اوپر تمہارا یہاں پر آنا مخفی نہیں تھا، چھپا ہوا نہیں تھا، مجھے پتا تھا تم لوگ آئے ہوئے ہو، لیکن میں نے جان بوجھ کے یہ تراویح نہیں پڑھائی کہ کہیں تمہارے اوپر تمہارے شوق کی وجہ سے فرض نہ ہو جائے، تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے تراویح نہیں پڑھائی تمہیں۔ اب دیکھیں، اور فرمایا کہ یہ معاملہ اسی طرح رہا، نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن تراویح پڑھائی ہے، اور کب پڑھائی ہے؟ رات کو، آدھی رات کو۔ کب پڑھائی ہے؟ آدھی رات کو نبی علیہ السلام نے تراویح پڑھائی ہے۔ اچھا پھر اس کے اندر پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی چونکہ شورشوں کا زمانہ تھا، وہ اس کے اندر بھی اسی حال پر رہے، صحابہ کرام اپنی اپنی جماعتیں کراتے تھے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی تھی، 4 بندے ادھر پڑھ رہے ہیں، 4 بندے ادھر پڑھ رہے ہیں، ایک حافظ کے پیچھے، اس طرح یہی چل رہا تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بھائی لوگ کھڑے ہیں تراویح پڑھ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ بھائی یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جو حافظ نہیں ہیں وہ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ اچھی بات ہے؟ بلکہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک بار آپ نے بھی پوچھا، فرمایا لوگ کیا کریں؟ کہا یا رسول اللہ ان کو قرآن یاد نہیں ہے، ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جن کو یاد ہے۔ فرمایا کیا ہی اچھا کام کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا۔ تو اس دن نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو فرمایا کہ بھائی سارے کے سارے نا ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ ایک امام کے پیچھے کتنی رکعت تراویح پڑھیں گے؟ کتنی رکعت تراویح پڑھیں گے؟ 20 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ اور فرمایا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تمام صحابہ کو جمع کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا نا اقرأہم، سب سے بڑے قاری ہیں، ان کے پیچھے جمع کر دیا۔ اور اس دن سے لے کر نا 12 صدیوں تک ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں پر 20 رکعت تراویح نہ پڑھی گئی ہو۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا، میرے ذہن میں بات آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 8 رکعت والی
جو 8 رکعت جو دلیل میں پیش کی جاتی ہے، یہ حدیث ان کو نہیں پتہ تھی؟ ہاں، صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھی؟ خلفائے راشدین کو؟ وہ بھائی حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ، عبداللہ بن مسعود، یہ بڑے بڑے صحابہ کو نہیں پتہ تھی؟ پتہ تھی نا یار، نہیں پتہ تھی؟ کہتے ہیں یار صحیح روایت ہے، صحیح روایت کے اندر یہ بات آئی ہے، تو یہ صحیح روایت ان کو پتہ نہیں تھی کیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی ان کو پتہ نہیں تھی کیا؟ بھائی لازمی بات ہے کہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے فرمان سنا ہے تبھی 20 مقرر کیے ہیں، تعامل صحابہ ہے، اجماع ہے امت کا اس کے اوپر۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 کے اوپر فرمایا کہ اکثر اہل علم صحابہ میں سے حضرت عمر، حضرت علی اور وغیرہ ہم صحابہ، فرمایا یہ سارے، اور اہل علم میں امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری اور یہ سارے حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ تراویحیں کتنی ہیں؟ 20 ہیں۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر یہ لکھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 20 تراویح کے اوپر علماء کا اجماع ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 20 تراویح پر علماء کا اجماع ہے۔ بھائی جب تراویح 20 ہے اور صحابہ کے تعامل سے ثابت ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اس میں تو باقاعدہ فرمایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھے جاتے تھے۔ کتنے؟ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو تہجد کی نماز اور تراویح ایک ہی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے تراویح پڑھی اور پھر اس کے بعد تہجد الگ سے پڑھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہرحال بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ بھائی تراویح جو ہے، تراویح کتنی ہے؟ تراویح کتنی ہے؟ 20 ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کہیں گے کوئی پوچھے ثبوت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر تو جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے، تو کیا جواب ہے؟ تمام صحابہ کا اجماع۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ مبارک ہے وہ کدھر تھا؟ بھائی جو لوگ حج کے لیے گئے، نبی علیہ السلام کا روزہ مبارک دیکھے، وہی حجرہ تھا نا، ساتھ ہے نا، مسجد نبوی کے ساتھ دیوار جڑی ہوئی ہے یار۔ اچھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ وہیں پر موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت مقرر فرماتے ہیں، انہوں نے کبھی اس کو منع کیا ہے؟ بھائی اگر انہوں نے تراویح کے متعلق فرمایا ہے تو وہ منع کر دیتی نا کہ کیوں ایسا غلط کام کر رہے ہو، کیوں اپنے سے مقرر کر رہے ہو؟ کوئی ایک روایت، کوئی ایک صحابی، کوئی ایک بندہ، کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ تراویح نہیں ہے، تراویح 20 نہیں ہے، 8 ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہے تو یہ سنت عمل ہے، یہ نہیں ہے کہ فرض ہے، سنت عمل ہے، سنت مؤکدہ ہے تراویح، لیکن اس پر اجر بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں نا جو تراویح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اجر بہت زیادہ ہے نا۔ اس وجہ سے شیطان، ہمارا نفس ہمیں ورغلاتا ہے، یار چلو خیر ہے، ہاں نکل جاؤ، یہ بھی تو تراویح ہے، فلاں لوگ بھی تو اتنی پڑھ رہے ہیں۔ یار دیکھو، ایک تو دیکھیں نا 8 رکعت پڑھ لی، 12 رکعت کے اندر جو قرآن پڑھا جائے گا وہ رہ گیا کہ نہیں رہا؟ 12 رکعت کا قرآن رہ گیا کہ نہیں رہا؟ 12 رکعت کا قرآن رہ گیا اس سے، بندے سے۔ اچھا اس کے رکوع سجدے رہ گئے ہیں، وہ قیام رہ گیا ہے اس سے، کتنی برکات اس نے حاصل کرنی تھی وہ ساری کی ساری برکات رہ گئی ہیں اس سے۔ اچھا پھر یہ بندہ وتر جو ہے نا وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے گا؟ پورے سال میں نا وتر آپ جماعت کے ساتھ تو نہیں پڑھتے، رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں نا۔ جو 8 پڑھ کے چلا گیا ہے اس کے وتر جماعت کے ساتھ ہوں گے، وہ تو پہلے پڑھ کے چلا گیا، اپنے وتر پڑھے گا وہ بندہ۔ تو کتنی زیادہ